السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج کا دور وہ دور ہے جس میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دولت، عزت، شہرت، طاقت و قوت، تالیوں کی گڑگڑاہٹ اور حکومت و سلطنت، بادشاہت، یہ سب کے سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، ایک محدود وقت تک کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی مثال کو اللہ تبارک و تعالی یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے مکڑی کا جالا اپنا تانا بانا بن کے کہتی ہے کہ لو میں نے تو کیا گھر بنا دیا، میں تو چودھری بن گیا، لیکن تمہاری جھاڑو کا ایک دن کا یوں گھومتا ہے سارا جالا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے نا۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، دولت، عزت، شہرت، حکومت کی سلطنت، بادشاہت، یہ سب کے سب عارضی ہیں، ایک وقتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی لمحاتی طاقت و قوت کے نشے میں آ کر، انہی لمحاتی شہرت کے نشے میں آ کر اپنے رب کو، اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، جس کے دم سے انہیں پہچان ملی، جس کے دم سے انہیں عزت ملی، شہرت ملی، وقار ملا اور مقام و مرتبہ ملا۔ میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج فجر کی نماز کے بعد جب میں نے موبائل کھولا تو سوشل میڈیا کی چند خبریں میری نظر سے گزری۔ انہی خبروں میں سے ایک خبر اور ایک ویڈیو ایسی سامنے آئی جس کو دیکھ کر اور جس کی باتوں کو سن کر میں لرز اٹھا، کانپ اٹھا۔ پھر مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ ایک بندہ، ایک شخص جو برسوں سے خان سر کے نام سے جانا جاتا رہا، جس نے اسلام کے سائے میں، جس نے ایمان کے سائے میں اپنی پہچان بنائی، دولت کمائی، شہرت کمائی، عزت کمائی، لیکن آج وہ بندہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک کوئی مذہب نہیں ہے، میں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الفاظ کو سن کر میرا دل لرز اٹھا، کانپ اٹھا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں سوچنے لگا کہ اس بندے کی یہ گمراہی اس کی ذاتی گمراہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خان سر کو اس ہندوستان کے اندر کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص کی یہ گمراہی ذاتی گمراہی تو نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسا زہریلا فتنہ ہے جو ہمارے ینگ جنریشن، ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بہت جلد سرایت کر رہا ہے۔ اور یہ ارتداد محض دین سے پھرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب سے بغاوت، اپنے نبی سے بغاوت اور امت مسلمہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ ہے۔ خان سر جیسے لوگ پہلے اسلام کے سائے میں، اسلام کے نام سے اپنی پہچان بناتے ہیں، عزت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں اور دولت کماتے ہیں، پھر جب وہ اپنی چمک دمک اور شہرت کے انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اسی مذہب کو لات مار دیتے ہیں، اسی دین سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ یہ سوچ صرف ذہنی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی بغاوت ہے۔ اور جرم بالائے جرم دیکھیے کہ یہ بندہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھارت ماتا کا بیٹا مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں بھارت ماتا کا بیٹا ہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے جو ہماری ذہنی غلامی، فکری قید اور ایمان شکن عقیدت کی نشانی ہے، جو ہمارے دل سے کلمے تک کو مٹا دیتی ہے۔ اس بندے کے بکواسات، واہیات اور مغلظات کو ذرا سنیے۔ لگ رہا ہے کہ ورلڈ 15,000 ہے، 15,000 سے زیادہ رکھیے، اب اٹھ نہیں رہا ہے، اٹھا کے اگر آپ اپنے ہاتھ سے چیک کریں کے سر پر آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چیک کیجیے، آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کتنا بہت زیادہ بھاری ہے اٹھانے میں۔ اٹھتا نہیں ہے۔ میری اپنی بہن نہیں ہے، لیکن ہم ان بہنوں کو اپنا بہن مان لیے۔ کتنی بہن کو اپنا بہن مانتے ہیں؟ لاکھوں میں ہے ہماری۔ محسوس ہوا سر کہ ہماری اپنی بہن نہیں؟ نہیں، کبھی محسوس نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ یہ لوگ ہمارے لیے کھڑی رہتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو بتا دیں کہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ہم ایک انسان ہیں اور ہماری پہچان اتنی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، بھارت ماں کی ایک سنتان ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس، ہمارے اس وطن عزیز کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر
کچھ ایسے نافہم مسلمان نوجوان ہیں جو ابھی دین کی بنیادوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں، دین کی بنیادوں سے بھی اچھی طرح واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے دین فروش، ایمان فروش اور اپنے نبی، اپنے رسول کے غداروں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں، جو شہرت کے آڑ میں آ کر، جو شہرت کے نشے میں آ کر اور اپنی شہرت کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ جو خود گمراہ ہو، جو خود اپنے نبی کا، اپنے رسول کا اور اپنے رب کا غدار ہو، جو رب العالمین اور رحمت للعالمین کا وفادار نہ ہو، وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو خود گمراہ ہو وہ آپ کو کامیاب کیسے کر سکتا ہے؟ کامیابی کے راستے پر کیسے لا سکتا ہے؟ مثال سے سمجھیے، ایک بندہ خود انجینئر نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیسے انجینئر بنا سکتا ہے؟ ایک بندہ جو خود مولوی نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیسے مولوی بنا سکتا ہے؟ تو ایک بندہ جو خود رب العالمین اور رحمت للعالمین کا وفادار نہ ہو، جو اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کا باغی ہو، تو وہ آپ کو کامیابی کے راستے پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ تو روز بروز آپ کو ضلالت و گمراہی، ذلت و رسوائی اور ناکامی و نامرادی کے گڈھے میں ڈھکیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ آج کے دور کے اندر دین سے غفلت، ایمان کی کمزوری اور شہرت کے نشے میں آ کر اور دولت کے فریب میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اپنے دین سے منہ موڑ لینا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مہلک فتنہ ہے، اور یہ ڈیڈلی ٹرائل ہے۔ خان سر جیسے لوگ پہلے تو اپنی باتوں سے ہماری عقیدت و وابستگی اور الفت و محبت کو خریدتے ہیں اور اپنی دنیا سنوارتے ہیں، پھر ہماری آخرت کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی درد کو اکبر الہ آبادی نے آج سے صدیوں پہلے کچھ یوں سمیٹا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد۔ بس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہماری حقیقت کیا تھی؟ ہم تو ایک نالے کے گندے کیڑے کے مانند تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا، اس حال میں پیدا کیا کہ تمہیں ایک ادنا سی چیز کا بھی علم نہیں تھا، تمہیں ایک تنکے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی کے خلاصے سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے خلاصے کو منی بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ فخلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس منی کو، اس نطفے کو خون بس کا جمع ہوا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی کی شکل بنا دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں تیار کی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے تجھ کو ایک نئی صورت عطا کر دی۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہیں ناک، آنکھ، دل، کان، ہاتھ، پیر سب کچھ دیے۔ ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، میں نے تمہارے ہاتھ، ناک، کان اور تمہیں ایک نئی صورت میں پیدا کیوں کیا؟ پیدا اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے انعامات، میرے احسانات، میرے اکرامات کے بدلے میرا شکر گزار بن جاؤ، میرا فرما بردار بن جاؤ، میرا مطیع بن جاؤ۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ نہیں، تم سنو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ایک قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب و کتاب ہونا ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، قیامت کے دن جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو اس کے مزے مزے ہوں گے۔
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، تو اس کے لیے پھر دوزخ کو بھڑکایا جائے گا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، حساب و کتاب کے بعد ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا. تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اکبر الہ آبادی کی یہ نصیحت جو اس نے صدیوں پہلے کہی تھی، پہلے سے زیادہ آج اہم ہے. اس لیے ہم اپنی پہچان کو نہ بھولیں، ہم اپنی حقیقت کو نہ بھولیں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ورنہ دنیا کی تالیوں کا شور شرابہ یہ ہماری آخرت کی بربادی کو نگل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ پرور، ایمان فروش، دین فروش اور میٹھے بول، نرم لب و لہجے اور خوش گفتاری کے پردے میں ایمان چرانے والوں سے، ایمان لوٹنے والوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ہر ایسے مکار اور چال باز سے بچائے جو چہروں کی مسکراہٹ کے ساتھ ہم سے ملتے ہیں اور پھر ہمارے ایمان کو چرا لیتے ہیں.